آج ہم آپ کو ایک واقعہ بتائیں گے، ایک ایسا واقعہ جو ایک گناہگار شخص کا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بہت ہی گناہگار اپنے زمانے کا مانا ہوا فاسق و فاجر شخص تھا۔ ایک جنگل کے قریب سے جا رہا تھا کہ اس نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنے سامنے زمین میں ایک سوکھی ٹہنی دبائے بیٹھا تھا اور اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ اس گناہگار آدمی نے پوچھا، تم کیا کر رہے ہو؟ اس نیک اور پرہیزگار بندے نے بتایا، میں سالوں سے دنیا سے دور اس ویرانے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ جس دن میری عبادت قبول ہوگی اس دن یہ ٹہنی بڑی ہو جائے گی۔ اس طرح مجھے پتہ چل جائے گا کہ میں ایک سوکھی ٹہنی دبا کر بیٹھ گیا اور عبادت کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد کہیں سے ایک آدمی کی مدد کی پکار آئی اور پکارنے والے نے نقابت بھری آواز میں پانی مانگا۔ دونوں نے سنی اور انسنی کر دی۔ آواز دوبارہ آئی۔ 3-4 مرتبہ کی پکار کے بعد گناہگار نے نیک شخص سے کہا، میں تو ابھی ابھی آ کے بیٹھا ہوں، تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے، تم ذرا اٹھ کر اسے پانی پلا دو، میں ابھی ابھی بیٹھا ہوں، اٹھنا نہیں چاہتا۔ اس نیک بندے نے گناہگار کو ڈانٹ کر کہا، میری عبادت میں خلل نہ ڈالو، میرا ارتکاز ٹوٹ جائے گا۔ جب مدد کی پکار مسلسل آتی رہی تو گناہگار سے رہا نہ گیا۔ اس نے اپنی جگہ چھوڑی اور پانی پلانے چلا گیا۔ جب تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ٹہنی بڑی ہو چکی تھی اور اس نیک بندے کی ٹہنی ویسی کی ویسی ہی تھی۔ وہ تو رب ہے، جس کو چاہے توبہ قبول کر لے۔ کبھی کبھی برسوں کی ریاضت بھی ایک لمحے سے پلٹا دی جاتی ہے اور کبھی کبھی ایک ادا ہی قبول کا سبب بن جاتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب بھی موت دے، ایمان و اسلام پر دے۔ آمین ثم آمین۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ چاہے جس کو چکھے، یعنی کہ اللہ چاہے جسے دے۔ لیکن اس واقعے سے ایک اور چیز بھی ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ گناہگار شخص نے نیکی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، یا اپنی ہی دل سے اس کو پانی پلایا، تو ایسی نیکی کا آپ کی کیا فائدہ؟ آپ عبادت تو کر رہے ہیں، اسی عبادت کا آپ کا کیا فائدہ جو آپ ایک ہی جگہ جم کی عبادت کر رہے ہیں؟ عبادت کا مطلب ایک کونے میں پہاڑوں پہ یا پھر پودوں کے بیچ میں جا کے بیٹھنا نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر اللہ کی عبادت کریں، اس کی مخلوق کی خدمت کریں۔ یہ ہے اصل زندگی، نہ کہ پہاڑوں پر بیٹھ کر عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے لوگوں کے ایمان کو تازہ کر جو صرف عبادت کے لیے دور تو جا رہے ہیں لیکن نہ تو اپنی فیملی کو وقت دیتے ہیں، نہ اپنے خاندان کو وقت دیتے ہیں، اور نہ ہی اس مخلوق کو جس نے اللہ پاک نے جس کو پیدا کیا۔ تو ہمیں دنیا میں رہ کر ہی سب کچھ کرنا ہے، نہ کہ دنیا سے الگ ہو جانا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو ایک بار لائک ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کے ایک لائک سے ہماری ویڈیو دوسروں تک بھی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔